بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس وقت تشریف لائے جب اس دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن آپ نے اللہ کے حکم سے اس دنیا کو نور سے بھر دیا۔ عورت، غلام، باندی، ماں باپ، بیٹیوں، اولاد، یہاں تک کہ جانوروں کے ادھیکار آپ نے بتائے اور خود کمزوروں کا سہارا بنے۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا اور مالداروں کو بتایا کہ غریبوں کی مدد سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک انسان جو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں لوگوں کے ادھیکار مار لیتا تھا، وہی انسان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر حق پہنچانے والا بن گیا۔ ایک انسان جو خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بالکل باز نہیں آتا تھا، وہ فائدہ پہنچانے والا بن گیا۔ دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری میں لگ گئے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انسانوں اور جناتوں کی ہدایت کر سامان لے کر آئے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک تاریخ 12 دن سوموار سال 570 عیسوی، جگہ مکہ سعودی عرب، وقت صبح صادق۔ آپ کی پیدائش پر دادا عبد المطلب کو بے حد خوشی ہوئی۔ انہوں نے ایک بھیڑ ذبح کیا اور اپنے پوتے کا نام محمد، جس کا مطلب جس کی تعریف کی جائے، رکھا گیا۔ والد صاحب حضرت عبداللہ کا انتقال۔ آپ کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ہی مدینے کے ایک سفر میں والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے دن، پیدائش کے 3-4 دن تک تو خود آپ کی والدہ نے ہی دودھ پلایا، پھر چچا ابو لہب کی بندی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ سویبہ کے بعد دودھ پلانے کی سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی۔ ہوا یہ کہ مکہ میں یہ رواج تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو دودھ پلانے اور شروعاتی پرورش کے لیے شہروں سے زیادہ دیہاتوں میں رکھنا زیادہ پسند کرتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف ہوا کے بیچ ان کی پرورش ہو۔ اسی رواج کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بنو سعد قبیلے میں بھیج دیا گیا تھا، جہاں آپ 5 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رہے۔ والدہ حضرت آمنہ کا انتقال۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ حضرت آمنہ اپنے ننیھالی رشتہ داروں سے ملنے گئیں۔ ان کے ساتھ ایمن بھی تھی۔ وہاں سے واپسی پر ایک جگہ جس کا نام ابوا تھا، وہیں پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ دادا چاچا کی پرورش میں۔ والدہ کے انتقال کے بعد 74 برس کے بوڑھے دادا نے پالا پوسا۔ جب آپ 8 برس کے ہوئے تو دادا بھی 82 برس کی عمر میں چل بسے۔ اس کے بعد چاچا ابو طالب اور چاچی ہالہ نے پرورش کا حق ادا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ادھک پرورش شادی ہونے تک انہی دونوں نے کی۔ آپ کا بچپن۔ آپ نے اپنا بچپن اور بچوں سے بھن گزارا۔ آپ بچپن سے ہی بہت شرمیلے تھے۔ آپ میں عام بچوں والی عادتیں بالکل ہی نہیں تھیں۔ شرم اور حیا آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کعبہ شریف کی مرمت کے زمانے میں آپ بھی دوڑ دوڑ کر پتھر لاتے تھے، جس سے آپ کا کندھا چھل گیا۔ آپ کے چاچا حضرت عباس نے زبردستی آپ کا تہبند کھول کر آپ کے کندھے پر ڈال دیا تو آپ مارے شرم کے بے ہوش ہو گئے۔ دائی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ خوب گھل مل کر کھیلتے تھے، لیکن کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ انیسہ نام کی بچی کی اچھی جمتی تھی، اس کے ساتھ ادھک کھیلتے تھے۔ دائی حلیمہ کی لڑکی شیمہ حنین کی لڑائی میں بندی بنا کر آپ کے پاس لائی گئی تو انہوں نے اپنے کندھے پر دانت کے نشان دکھائے، جو آپ نے بچپن میں کسی بات پر غصے میں آ کر کاٹ لیا تھا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ایک ایسے ملک میں جہاں نہ کوئی حکومت ہو اور نہ کوئی قانون، جہاں بات بات پر قتل کرنا، کسی کا خون بہانا معمولی بات ہو،
ایسے ماحول میں نبی کے اخلاق کی چمک ظاہر ہوئی تو نہ صرف اس نے لوگوں کے دلوں کو روشن کیا بلکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہر ملک، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ اور مثال بن گئے۔ خاموشی اور بات کرنا۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہا کرتے تھے، بغیر ضرورت کسی سے بات نہ کرتے تھے اور باتوں میں مٹھاس تھی، تلخی اور کڑواہٹ ذرا نہ تھی۔ گفتگو ایسی دلنشیں ہوتی تھی، سننے والے کے دل اور روح پر قبضہ کر لیتی تھی، اور نبی کی یہ خوبی ایسی تھی کہ دشمن لوگ بھی اس کی گواہی دیتے تھے اور دشمن اسی کو جادو کا نام دے دیا کرتے تھے۔ ہنسنا اور رونا۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھلکھلا کر ہنسنا پسند نہ کرتے تھے اور مسکراہٹ ہی آپ کا ہنسنا تھا۔ تہجد کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے تھے اور کبھی کسی کے مرنے پر آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ نبی کریم کے بیٹے ابراہیم بچپن میں ہی گزر گئے۔ جب انہیں قبر میں رکھا گیا تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کھانے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رات کو بھوکا سونے سے منع فرماتے اور ایسا کرنے کو بڑھاپے کی وجہ بتاتے تھے۔ کھانا کھاتے ہی سو جانے سے منع فرماتے تھے۔ کم کھانے کی طرف توجہ دلاتے۔ فرمایا کرتے کہ پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پانی کے لیے اور 1/3 حصہ سانس کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ مرض اور مریض۔ پھیلنے والی بیماریوں سے بچاؤ رکھتے تھے اور تندرستوں کو احتیاط سے رہنے کا حکم فرماتے۔ بیمار کو ماہر حکیم سے علاج کا حکم فرماتے تھے اور پرہیز کا حکم دیتے تھے۔ حرام چیزوں کو دوا کے طور پر لینے سے منع فرماتے اور ارشاد فرماتے، اللہ نے حرام چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی ہے۔ بیماروں کی عیادت۔ کوئی بیمار پڑتا تو اس کی طبیعت پوچھنے ضرور جاتے اور مریض کے قریب بیٹھ کر اس کو تسلی دیتے۔ مریض کو پوچھتے کہ کس چیز کا دل چاہتا ہے، اگر وہ چیز اس کو نقصان نہ پہنچتی تو اس کا انتظام کر دیا کرتے۔ ایک یہودی لڑکا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا، اس کی بیماری کے وقت اس کی عیادت کے لیے گئے۔ صدقہ و ہدیہ۔ صدقہ کی کوئی چیز ہرگز استعمال نہ کرتے، ہاں ہدیہ یعنی کہ گفٹ ہوتا تو قبول فرما لیتے۔ صحابہ یا یہودی اور عیسائی جو چیزیں تحفے میں بھیجتے اس کو قبول فرما لیتے اور ان کے لیے خود بھی تحفے بھیجتے، مگر مشرکین کے تحفے سے انکار فرماتے۔ جو قیمتی تحفے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے، اکثر انہیں اپنے صحابہ میں بانٹ دیا کرتے۔ بچوں پر مہربانی۔ بچوں کے قریب سے گزرتے تو ان کو السلام علیکم کہا کرتے، انہیں گود میں اٹھاتے۔ آداب۔ مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے، جو کوئی ملتا اسے سلام پہلے خود کر لیتے۔ مصافحہ کے لیے ہاتھ پہلے خود بڑھاتے۔ بیچ میں کسی کی بات کبھی نہ کاٹتے۔ اگر نفل نماز میں ہوتے اور کوئی شخص پاس آ کر بیٹھ جاتا تو نماز کو مختصر کر دیتے اور اس کی منت پوری کرنے کے بعد پھر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اکثر مسکراتے رہتے۔ شفقت و مہربانی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کوئی شخص بھی اچھے اخلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نہ تھا۔ چاہے کوئی صحابی بلاتا یا گھر کا کوئی شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لے جاتے۔ نفل عبادت چھپ کر ادا کرتے تاکہ امت پر عبادت زیادہ بھاری نہ ہو۔ جب کسی معاملے میں دو چیزیں سامنے آ جاتی تو آسان چیز کو اپناتے۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کی باتیں مجھے نہ سنایا کرو، میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو سب کی طرف سے دل صاف ہو کر جاؤں۔ انصاف اور رحم۔ اگر دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہوتا تو انصاف فرماتے اور اگر خود اپنے ساتھ کسی نے کچھ کیا تو اس کو معاف فرماتے۔ فاطمہ نام کی ایک عورت نے مکہ میں چوری کی۔ لوگوں نے اسامہ سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، سے سفارش کرائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کی بنائی ہوئی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ سنو، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔